وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. معزز خواتین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے اس سے آپ نے یہ ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ آج میں اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان پردہ ہے. آج میں اس تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گی کہ پردہ کیا چیز ہے اور شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہوں گی کہ غلط خیالات کی حقیقت بھی سامنے لاؤں جن سے آج ہمارا معاشرہ داغدار ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے خاندان کی عزت و شرافت پر دھبا آ رہا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. پیاری بہنوں، پردہ یا عربی زبان کا لفظ حجاب کا اردو ترجمہ ہے. حجاب کا لفظ قرآن کریم کی اس آیت میں مذکور ہے جس میں اللہ نے عام لوگوں کو نبی کے گھر آزادانہ بے تکلف آنے جانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے اوٹ سے مانگا کرو. ارشاد خداوندی ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اس آیت کا نازل ہونا گویا کہ عورتوں کے لیے پردے کا اعلان تھا. اس کے بعد جتنے کام اس سلسلے میں آئے سب کے مجموعے کو حجاب کہا گیا. اس کے علاوہ مختلف طریقے سے اللہ نے عورتوں کو پردہ کی تلقین کر کے غیر معمولی اہمیت و ضرورت کی طرف اشارہ کیا. ان میں عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنی گھروں میں وقار کے ساتھ رہو. زمانہ جاہلیت کی بد تہذیب عورتوں کی طرح اپنے حسن و زیبائش کی نمائش نہ کرتی پھرو. قرآن کہتا ہے: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یعنی تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو اور دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنے حسن کی نمائش نہ کرتی پھرو. ان کو اس پر تنبیہ کی گئی کہ وہ بجنے والے زیورات پہن کر گھر سے باہر نہ نکلے اور نہ ہی کھلے سر کے ساتھ سڑکوں پر تفریح کرے. یہی نہیں، شریعت نے عورتوں کے لیے پردہ پر اتنا زور دیا ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی غیر محرم مردوں کے سامنے آنے سے روک دی گئی. عورتوں کے پردہ ہی کی خاطر شریعت نے مردوں کو حکم دیا کہ بلا اجازت گھر کے اندر داخل نہ ہو، اس لیے کہ نامعلوم اس وقت گھر کی عورتیں کس حالت میں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ستر چہرہ کلائی کے جوڑ تک، ہاتھ اور ٹخنے تک، پاؤں کے سوا پورا جسم پردہ ہے. اس کو کسی بھی اعتبار سے کھلا رکھنا عورتوں کے لیے درست نہیں، بلکہ اس کو اپنے باپ بھائی سے بھی چھپانا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کے لیے ایسے باریک اور چست کپڑے کو بھی حرام قرار دیا ہے جس سے اس کا جسم نمایاں ہو. الغرض شریعت نے ہم عورتوں کی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے جس قدر پردہ پر زور دیا ہے ہم اس کا صحیح اندازہ سے لگانے سے قاصر ہیں. خواتین صاحبہ، جہاں تک پردہ کا سوال ہے تو ہم کو اور آپ کو مان لینا پڑے گا کہ ہر دور کی باعزت بوقار اور شریف عورتوں میں اس کا رواج رہا ہے. مسلمان عورتوں کے علاوہ غیر مسلم بامروت و باغیرت عورتوں کے بے شمار واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شرافت کی بقا و تحفظ کی خاطر وہ بھی پردہ کو اپناتی تھی. پردہ ان کا نزدیک نہ صرف ان کی زینت و وقار تھا بلکہ وہ اس کو اپنی عزت کی تحفظ کی ضمانت بھی سمجھتی تھی. پتہ چلا کہ پردہ انسان کا فطرت کا تقاضا ہے جس وجہ سے باغیرت عورتیں اسے بلا تردد فخر کے ساتھ اختیار کرتی تھی. مگر افسوس آج ہم اور آپ ہیں کہ خود کو پردہ سے اتنا دور کر لیا ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. آج ہماری بہنیں جس آزادی کے ساتھ بے پردہ یا نیم پردہ ہو کر بازاروں، دکانوں اور مجلسوں کی زینت بن رہی ہے اس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ دور نبوت کے بعد جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا دور نبوت سے دوری ہوتی گئی، ویسے ویسے لوگوں میں دین سے دوری ہوتی گئی اور لوگ اسلامی احکامات سے اتنے دور جا بٹکے کہ اسے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس سے متاثر ہو کر عورتوں نے بھی اپنا طریقہ بدلنا شروع کر دیا اور زمانہ کی رفتار میں بڑھ کر پردہ کی حقیقت کو اس طرح فراموش کر دیا ہے کہ آج کے دور میں اس کی کوئی ضرورت نہیں. حالانکہ
اگر آپ عقل و شعور کی آنکھ سے دیکھیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ پردہ کا حکم جس مقصد سے نازل کیا گیا تھا آج کے دور میں اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ معزز خواتین، آپ محسوس کیجئے کہ پردہ کا حکم اس دور میں نازل ہوا جو دور نبوت تھا۔ ہر طرف نیکی ہی نیکی اور خیر ہی خیر تھا، ظلمت کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ پردہ کا حکم ایسے ماحول میں دیا گیا کہ لوگوں کو خیالات و تصورات اچھے تھے، ان کے فکر قابل رشک تھی، ان کے طور طریقے لائق تعریف تھے، لوگ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے حقیقی مصداق تھے۔ اور پھر اس کا حکم ایسی عورتوں کو دیا گیا کہ عظمت و شرافت ان کی قدم چومتی تھی، غیرت ان کے رگ رگ میں داخل تھے۔ ایسی حالت میں اگر عورت میں پردہ بھی نکلتی تو لوگ ان کی عصمتی کا بے حرمتی کا شبہ نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر عورت میں پردہ نکلے گی تو لوگ انہیں غلط نگاہ سے دیکھیں گے۔ مر قربان جائیے اسلام کی باریک بینی پر، اس نے نہ صرف پردہ کا حکم نازل فرما کر عورتوں کی عزت و عصمت کو اور زیادہ مطمئن بنا دیا، بلکہ بعد میں آنے والی عورتوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ فقط پردہ ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے اس کی خلاف ورزی کرنے والی عورتوں کے لیے ایسی ایسی وعیدائیں سنائی ہے کہ آج بھی دل کانپ جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا جزیلا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔